एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरह रो रही थी। उसके वालिदैन उसके साथ खड़े उसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर आजिज़ सी होकर कदरे फासले पर जा खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पर सियाह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लिपटा था। बस आज आखिरी रोज था, फिर टर्की में वो अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्जी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक के, बिना ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ से। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और उनकी फ्लाइट अगली सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये, तुम ख्याल रखना इसका। सुलेमान साहब को डीजे के रोने पर उलझन सी होने लगी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। उसके आंसू तब जाकर थमे जब इत्तेहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी ऑफिसर उनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से उनको मुखातिब किया। मैम, आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप्स सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो महफूज रहें। एवं ही सामान गुम हो जाए, हथेली की पुश्त से आंसू साफ करके डीजे ने गुस्से से कहा। वो सारा रोना भूल गई। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना मैम, यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करते हैं। कहीं ये ना हो कि बाद अज़ां आप किसी मसले से दो चार हों। वो उस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और उनकी पहली दफ़ा बैनुल अक़वामी फ़्लाइट लेने के पेश नज़र उनको ये कह रही थी और हया मान भी जाती, मगर डीजे अड़ गई। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा, ऑफिसर ने शाइस्तगी से कहा। प्लेन में जाने तक तो उठाना ही पड़ेगा ना, फिर तो टर्की में अल्लाह ही आप पर रहम करे। वो पैर पटक कर चली गई तो डीजे ने अपनी मुतरन्नम आंखों और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। हया बेइख्तियार हंस दी, उसे डीजे अच्छी लगी थी। फ्लाइट में उन दोनों को नशिस्तें एक ही कतार में मिली। दरमियानी रास्ते के दाएं तरफ जुड़ी 3 नशिस्तों में से खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली नशिस्त डीजे को। दरमियानी नशिस्त खाली थी। क्या ही मज़ा आ जाए हया अगर इस सीट पर कोई हैंडसम सा चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजे के अल्फाज अधूरे ही रह गए। एक भारी भरकम से पाकिस्तानी साहब जो अपने 2 पीस में बेहद फंसे फंसे से लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और धप से उन दोनों के दरमियान बैठ गए। हया ज़रा गैर आरामदेह महसूस करके मजीद खिड़की की तरफ खिसक गई और खदीजा मुखालिफ सिमत में। मुझे शेख उस्मान शबीर कहते हैं, अपनी भारी आवाज़ में वो खुश दिली से गोया हुए। नाइस। हया बज़ाहिर अपने छोटे से गोल्डन क्लच को खोल कर कुछ तलाश करने लगी। ये वही क्लच था जो दावर भाई की मेहंदी पर उसने गोल्डन लहंगे के साथ लिया था। गुड। डीजे ने मैगजीन उठाकर चेहरे के सामने फैला लिया। मैं टर्की से आया हूँ। दरअसल मैं वहीं रिहाइश पजीर हूँ। मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। हया मजीद अपने पर्स पर झुक गई और डीजे ने मैगजीन चेहरे के इतना करीब कर लिया कि उसकी नाक सफात को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है। जानती हो वो किसका बेटा है? मजीद नज़रअंदाज करना बेकार था। हया ने रुख उस्मान शबीर की तरफ मोड़ा और डीजे ने बेजारी से मैगजीन नीचे कर लिया। आप बताएं किसका बेटा है वो? उस्मान शबीर को शायद सदियों से किसी सामी की तलाश थी। वो अपनी दास्ताने हयात फौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी और हया शदीद मतली महसूस कर रही थी। वो कल सुबह की जागी हुई थी और अब सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऊपर से जहाज़ का सफ़र। उसने डीजे के सामने जाहिर नहीं किया था कि वो पहली बार जहाज़ में बैठ रही है। आखिर डीजे क्या सोचती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई जहाज़ में सफ़र ही नहीं किया। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत बनी ही नहीं। इस सब पर
مزید ان صاحب کی المناک داستان، جو مختصراً کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم 30 سال سے ترکی میں رہ رہے تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لے لیا۔ وہ بیٹا بے جا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں نے کچے کوہ میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا، جس پر وہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اسے پیشتر کہ وہ پہلے اپنی پاکستان آمد کی وجہ بتاتے مینیو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پر کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے: جیرا آلو، سبز کٹلس، پنیر جعفری، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی، سیادیت سمک وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار ہونے کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ٹرک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر پریشان سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، آپ بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھی۔ پہلے تو سیادیت سمک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہے، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی اس کا جی متلانے لگا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچ لے کر ہی دوہری ہو گئی۔ حیا بھی بد مزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمی سے کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں ان کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا ترکی میں 5 ماہ وہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسا ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابو ظہبی ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابو ظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی ساری بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ یک تک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابو ظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے لگی۔ 5 یوروز کا اصطلاحات کا کارڈ خرید کر وہ فوراً فون بوتھ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈز لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے ایئرپورٹ پر فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا، اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کوہنی ماری تو حیا نے پلٹ کر دیکھا۔ چوتھے بوتھ پر ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ رسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈز اس کی طرف بڑھائے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت، گھنگریالے بال اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پر نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں والی اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس کے سویٹر پر بازو تہہ کر کے ڈالے پڑے تھے۔ دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں پھر۔ اسے شاید کان سے لگے رسیور میں کوئی آواز سنائی دی، تبھی رخ موڑ گیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فوراً یہ عربی میں بات کرنے لگا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
مگر شریعہ اینڈ لا کے 5 برسوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی اور ان کی کلاسز میں مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچر دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام۔ کہا جو ہے، بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو، جاہل عورت۔ تیش میں آ کر اس نے دبی دبی سی آواز بلند کی۔ ہاں، میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی، اسی لیے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا، فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز۔ بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ دے رہا تھا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈز کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجئے۔ سیاہ فارم نے رسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ بات کریں گے، حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ توبہ کتنا روتی ہے۔ جی ابا چپ ہو گئی تھی اور پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 ہی منٹ گھر بات کی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو ہی استعمال ہوا، باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت اور کنجوسی پر خوب پچھتائیں کہ اب ابو ظہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے۔ ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواس سی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگیں۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پر وہ کسی اور کا بیگ نکلتا۔ تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا، بتاؤ اب بیگز کہاں ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نگلی اور چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ ہی جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پر ہر فلائٹ کی مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا سامان مل گیا تھا۔ سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا غرور اور نخرہ بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ اپنی بیگز کے ساتھ وہ دونوں اب مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھے جا رہی تھیں، اور ارد گرد مہذب اور نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔